اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے پتہ چلا کہ اہل خانہ کی طرف سے آج کی محفل حمد و نعت بسلسلہ ایصال ثواب گھر کی خواتین کچھ انتقال کر گئیں، ان کے ایصال ثواب کے لیے یہ محفل کا انعقاد کیا گیا۔ ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ اللہ رب العزت کا بڑا کرم ہے ہم سب پر کہ ہمارے ہاں خوشیاں ہوتی ہیں تو ہم خوشی کا بھی خیر مقدم اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے کیا کرتے ہیں، اور اگر کبھی گھر میں کوئی غم کا ماحول ہو جائے یا کوئی تکلیف دہ معاملہ پیش آ جائے تو اس وقت بھی ہم اللہ اور اس کے رسول کو ہی یاد کرتے ہیں۔ یہ ہمارا طرہ امتیاز ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی کرم نوازی ہے کہ اس نے ہمیں ایسی سوچ والا بنایا، ایسی سوچ اور ایسی نسبت عطا فرما دی کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب آقا علیہ السلام کا ہمیں امتی بنایا، کم سے کم بھٹکنے سے بچا لیا، مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، کلمہ پڑھنا نصیب فرمایا، اور ساتھ ہی اپنے پیارے اولیاء کاملین سے نسبت بھی عطا فرما دی۔ کوئی قادری کہلانے لگا، کوئی چشتی کہلانے لگا، کوئی نقشبندی اور کوئی سہروردی کہلانے لگا۔ یہ نسبتوں کے سلسلے ہیں، اللہ رب العزت نے کرم فرمایا، یہ نسبتوں کے سہارے جی رہے ہیں۔ خوشیاں ہو یا غم ہو ہمارے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ ہم اپنے قلوب کو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے مزین کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا کہ بے شک دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اور یقین جانیے کہ اللہ اور اس کے رسول کا جب ذکر ہوتا ہے تو بے قراری قرار پاتی ہے، غمزدہ کھیل اٹھتے ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، مریضوں کو شفا ملتی ہے، اور جو دنیا سے گزر گئے ان کی قبر میں راحتیں ہوتی ہیں۔ اور کیوں نہ ہو، جس کا ذکر سکون کا باعث ہے، دنیا میں رہتے ہوئے بھی اور دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی، تو یقیناً قبر میں بھی ان کی راحتیں ہوں گی۔ اور یہ اللہ رب العزت نے ایسا ماحول عطا فرما دیا ہے کہ ہمارے مرحومین بھی یقیناً اپنی قبروں میں ہمیں دعا دیں گے، کیونکہ جس کے لیے کار خیر ہو رہا ہے اس کی زبان سے تو دعا ہی نکلے گی نا۔ بڑی پیاری سی بات بتا دیتا ہوں ایصال ثواب کی۔ جب ایصال ثواب آپ کرتے ہیں، اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، فرشتے بھی پہنچاتے ہیں، آپ بنفس نفیس بھی ملاحظہ فرماتے ہیں۔ آپ کو پتا ہوتا ہے فلاں ابن فلاں نے یہ تحفتاً ہدیتاً ذکر بھیجا ہے، آپ اس کو ملاحظہ فرماتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ انہیں خبر نہیں ہے، بالکل خبر ہوتی ہے۔ بدلے میں کیا ہوتا ہے، جب تحفہ دیا جاتا ہے تو بدلے میں بھی تحائف آپ کو میسر آتے ہیں، ظاہر میں نظر نہیں آ رہے ہوتے، ٹھیک ہے۔ درود پاک کا نذرانہ پڑھتے ہی آپ نے تو نذرانہ وہاں پیش کیا، لیکن در حقیقت تو آپ کے نامہ اعمال میں کیا ہو گیا، 10 نیکیاں آ گئیں، 10 گناہ معاف ہو گئے، 10 درجات بلند ہو گئے، 10 رحمتیں نازل ہو گئیں۔ اللہ رب العزت کی خصوصی توجہ بھی حاصل ہوئی، اور آپ نے وہ کام کیا جو اللہ اور فرشتے، قرآن پاک کی آیت ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے ایمان والو، اللہ اور فرشتے دن و رات یہی وظیفہ ہے، اور نعت خوانی فرما رہا ہے، اللہ اور فرشتے دن و رات اپنے پیارے محبوب آقا علیہ السلام پہ درود و سلام بھیج رہے۔ ایمان والو تم بھی ایسا ہی کرو۔ تو ہم قرآن کی روح سے اللہ کے کہے ہوئے کو پورا کر رہے ہوتے ہیں، اور تحفتاً آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچ رہا ہوتا ہے۔ جب ان کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو وہاں سے توجہ لگ جاتی ہے، آپ بھی اس کے لیے دعا فرماتے ہیں۔ ارے جب ہمارا وجود ہی نہیں تھا تو ہمارے آقا علیہ السلام
راتوں میں اٹھ کر ہماری بخشش کی دعائیں کیا کرتے تھے بھائی، اللہ سے معافی طلب کرتے تھے۔ اب تو ہم موجود ہیں، اس وقت تو عالم ارواح میں ہماری ارواح تھی، آج تو ہم بنفس نفیس دنیا میں موجود ہیں۔ اب جو پڑھیں گے اس کی کیا ہی بات ہوگی، وہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بھی ہوگی۔ ایسے ہی جب انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، انہیں اللہ نے مراتب دیے ہوئے ہیں، جب ان کے پاس وہ تحفتاً ہدیتاً پہنچتا ہے ایصال ثواب، ان کی بھی توجہ لگ جاتی ہے۔ بزرگان دین کی جب بارگاہ میں پہنچتی ہے وہ ایصال ثواب، ان کی بھی توجہ لگ جاتی ہے۔ یہ تمام کے تمام اس شخص کے لیے دعائیں کرتے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، یہ ان کی طرف سے ریپلائی ہوتا ہے، یہ ان کی طرف سے واپسی ہوتی ہے، کیونکہ تحفہ دینا بھی سنت، اور دینے والا پھر اس کے بدلے میں بھی کچھ دیا کرتا ہے، چاہے وہ دعا ہی کیوں نہ ہو۔ اور پھر جب دعا اللہ کے محبوب کی ہو، انبیاء علیہ السلام کی ہو، صحابہ کرام کی ہو، بزرگان دین کی ہو، تو کیسی کارگر ہوگی، ہماری تو دنیا بھی اور آخرت بھی سمجھ جائے گی۔ یہیں پر بس نہیں ہے، جب ہم اپنے اہل خانہ اور تمام مسلمانوں پر جب ایصال ثواب کرتے ہیں، اس کی برکات ان کی قبروں میں ہوتی ہے، عذاب قبر دور ہو رہا ہوتا ہے، رحمتیں بڑھ رہی ہوتی ہیں، تو وہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں، اے فرشتے، یہ ایسی ہمارے پر جو رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، اس میں کیا معاملہ ہے؟ فرشتے اسے بتاتے ہیں، کیونکہ عام آدمی اتنی تصرف نہیں رکھ سکتا، نہیں دیکھ پاتا، لیکن اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہے جس کی وجہ سے راحت نصیب ہو رہی ہے، تو فرشتے اس کو بتاتے ہیں کہ یہ جو شخص ہے فلاں ابن فلاں نے تمہارے لیے تحفے میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر بھیجا ہے، جس کی برکت تم محسوس کر رہے ہو، اور جس کی وجہ سے عذاب قبر دور ہو رہا ہے، اور ایصال ثواب کی وجہ سے برکتیں حاصل ہو رہی ہیں۔ تو وہ لوگ بھی دعا کرتے ہیں اور فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اے فرشتے، تو بھی اس کے لیے دعا کر کے جس نے ہم پر مہربانی کی، کیونکہ وہ قبر کی زینت بن گئے، اب وہ نماز نہیں پڑھ سکتے، روزہ نہیں رکھ سکتے، عبادت نہیں کر سکتے، اب وہ محتاج ہو گئے ان لوگوں کے لیے جو اس کے اہل خانہ ہیں۔ اور اہل خانہ کیوں؟ ہمارے یہاں تو الحمدللہ روزانہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی اعتبار سے ثواب کر رہا ہوتا ہے، تمام امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے، چاہے اسے جانتا ہے یا نہیں جانتا۔ تو کتنی پیاری سودے بازی ہے یہ مسلمان ہونے کی، پھر عاشق رسول ہونے کی، مہنگا سودا تو نہیں ہے۔ آج آپ کسی کا بھلا کریں گے، گیو اینڈ ٹیک، آپ کے ساتھ بھی ویسے ہی ہوگا۔ آپ جب اپنی قبر کی زینت بن جائیں گے، لوگ آپ کے لیے بھی ایصال ثواب کریں گے۔ اسی بات پہ ایک حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے تمام امتی روز محشر آنے سے پہلے پہلے بخش دیے جائیں گے۔ کتنی پیاری بات ہے نا؟ کیسے بخش دیے جائیں گے؟ کہ ان کو مستقل جو ثواب پہنچایا جائے گا، اس ثواب کی برکت سے ان کا عذاب قبر ختم ہوتا رہے گا، گناہ ان کے دھلتے رہیں گے، کم ہوتے رہیں گے، ختم ہو جائیں گے، یہاں تک کہ وہ بالکل پاک صاف ہو کر روز محشر اللہ کے حضور میں حاضر ہو جائیں گے۔ کتنا پیارا وظیفہ ہے درود پاک کا، استغفار کا، کلمہ طیبہ کا، ہے نا؟ نمازوں کے تحفے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تحفہ لے کر آئے، اگر اس تحفے کی ناقدری کریں گے تو بڑی ہی ظلم کی بات ہے۔ ہمیں 5 وقت باجماعت، اگر کسی وجہ سے جماعت رہ بھی گئی تو نماز فوت نہیں ہونی چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے، اور دین پر صحیح معنی میں چلنے والا بنائے، اور پکا سچا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنائے۔ اور ہم صرف محفلیں ہی نہیں سجائیں بلکہ اپنے قلوب بھی سجائیں، تاکہ کوئی ہمیں دیکھ لے تو وہ کہہ دے کہ واقعتاً یہ ایک عاشق رسول ہے، پکا سچا مسلمان بھی ہے۔ ہمارے قول اور فعل، ہماری سوچ، ہماری نیت، ہماری تمام چیزیں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تو اس میں کوئی بھی منافقت نہ ہو کہ ہم زبان سے کچھ کہیں اور اندر سے کچھ اور ہو۔ بحیثیت مسلمان، اور اس کے بعد بحیثیت ایک باپ کے، شوہر کے، بھائی کے اور بیٹے کے، اسی طرح مائیں بہنیں بھی، بہن کے حوالے سے، بیوی کے حوالے سے، بہن کے حوالے سے، بیٹی کے حوالے سے، ماں کے حوالے سے،
ہر ایک کا کردار ویسا ہونا چاہیے جیسے ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں درس عطا فرمایا، سکھایا. ساری زندگی ایسی ہی گزرنی چاہیے. پھر انشاءاللہ تعالی العزیز کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جب پہنچیں گے تو سرخرو ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی العزیز. وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ. محفل سے پہلے تھوڑی سی اسی لیے میں تمہید باندھ دیتا ہوں تاکہ جب محفل ہو رہی ہو تو اس کی اصل بات آپ کو پتہ رہے کہ ہم یہ محفلیں کیوں سجاتے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہے، اس کے معاملات کیا ہیں، اس کا اصال ثواب سے ہمارا کیا تعلق ہے، کیا معاملات ہیں. تو اللہ رب العزت ہم سب کو واقعتاً دین کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بھی عطا فرمائے. اور جتنا بھی یہاں پر پڑھا گیا ہے، پڑھ چکے ہیں اور پڑھیں گے، وہ تمام چیزوں کا اصال ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں تحفۃً ہدیۃً پیش کرتے ہیں، وہ بھی قبول ہو. اور اس کے ساتھ ہی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک جتنے بھی مسلمان فوت ہو چکے اہل خانہ کے گھروں سے تعلق رکھنے والے جو بھی ہماری مرحومہ مائیں بہنیں ہیں، ان کی بھی قبر پر انوار و تجلیات کی بارش ہو اور ان کو بھی اس کا پورا ثواب عنایت فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین.